جو چک سرکاری کا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں پولیس 5 پولیس اہلکار اور ان میں ایس ایچ او رضوان بھی شامل تھا، جو مدرسہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، وہ اپنی معمول کی گشت پر تھے اس دوران، اور یہ عید کے قریب تھا۔ اس دوران وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو روکا، اور جب اس کو روکا اور اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی تلاشی کے دوران اس سے پسٹل برآمد ہوا۔ اس پسٹل کے برآمد ہونے کے بعد ان کی طرف سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ یہ کہاں سے لیا ہے تم نے، یہ پسٹل کس لیے تم نے رکھا ہوا ہے، اس کا لائسنس دکھاؤ۔ تو یہ تمام جب سوالات اس سے پوچھے گئے تو اس نے کہا جی یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں تو کسی کے لیے کام کرتا ہوں، یہ ان کا ہے پسٹل۔ تو لہٰذا یہ سننے پر کہ جی فلاں بندے کا، تو انہوں نے کہا چلو اس بندے کے پاس ہمیں لے کر چلو۔ تو ایس ایچ او رضوان اپنے ساتھ مزید اس کے 4 پولیس اہلکار تھے، یعنی کہ کل ملا کر یہ 5 تھے، یہ اس شخص کو ساتھ لے کر اس کے بتائے گئے مقام پر چل پڑے کہ جی جہاں ان کو وہ شخص ملے گا جس کا نام اس نے بتایا کہ جی چودھری رفاقت ہے۔ اچھا، چودھری رفاقت کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں مشہور ہے سدھو موسے والا کے نام سے، اور وہ اس وجہ سے کہ جی اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں اور بڑا اثر و رسوخ ہے ان کا، اور وہاں پر ان کا نام چلتا ہے، تو اس لیے چودھری رفاقت کو سدھو موسے والا بھی علاقے میں ہوتا ہے، نام پڑ جایا کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کا نام پڑ گیا۔ اچھا، وہاں پر جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر پہنچنے پر آپ نے پھر یہ دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے، بڑی وائرل ہوئی تھی، کہ گھر کے لوگ ہیں، افراد ہیں، اور ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہاں پر جو معاملہ چلا وہ بھی اس ویڈیو میں، وائرل ویڈیو میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو چودھری رفاقت ہے، اس کے 2 بھائی جو ہیں وہ پاک فوج میں ہیں، اور دونوں بھائی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عید کی وجہ سے، عید کی چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے تھے، اور پاک فوج میں بھی وہ اسپیشل سروسز میں ہیں، اور وہاں پر جب پولیس گئی تو پولیس نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور پولیس نے اس کو روٹین کا معاملہ سمجھا کہ جی پولیس پہلے بھی اس سے کئی مرتبہ ہو چکا ہے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ یہاں پر وہ کیپٹن ریٹائرڈ سہیل صاحب تھے، ان کے یہاں پر پولیس کے انچارج ہوتے ہوئے، جو 25 مئی سن 2022 کو لاہور میں ہوا، ہم نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی ہے۔ پھر اسلام آباد میں کس طرح سے جو بھی فارمر آئی جی تھے، ان کے ہوتے ہوئے جس طرح لوگوں کے گھروں میں پولیس دیواریں پھلانگ کر گئی ہے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، ساتھ میں کوئی خاتون پولیس اہلکار بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی وارنٹ بھی نہیں ہوتے تھے، تو پولیس نے تو تماشا بنا لیا تھا نا۔ اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی کئی گھروں میں تو جا کے خواتین کے ساتھ جا کر بدتمیزی کی گئی، ان کے بالوں سے ان کو کھینچا گیا۔ پھر پچھلے سال بھی آپ نے دیکھ لیا کہ طیبہ راجہ کے ساتھ کیا ہوا، کہ جب میں نے طیبہ راجہ سے پوچھا تھا جب وہ بھی زیر حراست تھی کہ بھائی آپ نے یہ دوپٹہ اپنا کیوں پھینکا، تو انہوں نے کہا جی میں نے پولیس کو غیرت دلانے کے لیے دوپٹہ پھینکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر پولیس باقاعدہ ان کو بھی، طیبہ راجہ کو بھی بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے کر گئی۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، اور تاریخ بھری پڑی ہے، اور میں نے خود بھی پولیس کی اس طرح کی ناانصافیاں، اختیارات سے تجاوز ایک دفعہ نہیں متعدد بار دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پولیس ایک نوجوان کی جان لے لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک اندھی گولی کا نشانہ بنا۔ بہرحال وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، انہوں نے وہاں پر پولیس اہلکاروں کو پانچوں کو یعنی کہ ایس ایچ او رضوان سمیت سب کو بٹھا لیا۔ وہاں پر بٹھانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ وائرل ویڈیو میں موجود ہے۔ پھر پولیس کو اطلاع ملی 15 پر، اور پولیس کو جب اطلاع ملی 15 پر تو چشتیاں کی پولیس تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 10 گاڑیاں لے کر وہاں پر پہنچی، اور جب وہاں پر وہ پولیس پہنچی تو ان 5 پولیس اہلکاروں کو وہاں سے بازیاب کرایا گیا۔ پھر یہ چلے گئے اپنے متعلقہ تھانے میں، یعنی کہ جو تھانہ ان کا مدرسہ تھانہ، وہاں پر ایس ایچ او رضوان نے اس کو اپنی توہین سمجھا، اور اس کو ہوا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس نے اپنی اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اس کو پرسنل لے لیا، معاملے کو اپنی ذات پر لے گیا۔ اور یہ سارا جو معاملہ تھا اس میں اب تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تھی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ ایس ایچ او رضوان وہاں سے اپنے نفری لے کر اور دوبارہ گیا ہے وہاں پر، اور گھر میں جا کر، اسی گھر میں جا کر چودھری رفاقت کے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہاں سے ان دونوں بھائیوں کو جو فوج کے ملازم بتائے جاتے ہیں ان کو وہاں سے ساتھ لیا،
اپنی حراست میں لیا، اپنی تحویل میں لیا ہے اور ان کو متعلقہ تھانے یعنی کہ مدرسہ تھانے لے گئے. اور یہ سب جب ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو اس پہ کوئی FIR، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے. مطلب یہ غیر قانونی حراست تھی. وہاں تھانے میں جا کر ان کو رکھا گیا ہے اور وہاں تھانے میں رکھے ان پر بتایا جاتا ہے کہ ان پر تشدد بھی ہوا. پھر چودھری رفاقت نے جا کر وہاں اپنے دونوں بھائیوں کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو جا کر جب اس معاملے کی اطلاع دی تو پھر اس کے بعد وہاں سے ٹیم روانہ ہوئی اور وہ ٹیم وہاں پر متعلقہ تھانے میں پہنچی اور متعلقہ تھانے میں جا کر ان دونوں بھائیوں کو جو چودھری رفاقت کے بھائی تھے ان کو وہاں سے نکلوایا گیا، وہاں سے آزاد کروایا گیا، کیونکہ وہ غیر قانونی حراست تھی. کوئی FIR نہیں تھی، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی، کوئی کاغذات میں انٹری نہیں ہوئی تھی، اندراج نہیں ہوا تھا. تو جب یہ اندراج نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے کہ نہ ہی پھر ان کو جا کر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا تھا. سارا کام غیر قانونی ہو رہا تھا اور یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا رضوان نے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ رضوان کو اور دیگر پولیس اہلکاروں کو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع ہوئی، ان کو معطل کیا گیا اور ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، گرفتاری ڈال لی گئی. لیکن گرفتاری ڈال کر ان کو اسی تھانے میں نہیں رکھا گیا بلکہ قریب جو دوسرا متعلقہ تھانہ ہے، تھانہ B ڈویژن، وہاں پر رکھا گیا جس کے SHO کا بتایا جاتا ہے کہ گجر کر کے اس کا نام ہے. وہاں پر رکھا گیا اور پھر اطلاع یہ ملی، جو ٹیم آئی تھی ان دو چودھری رفاقت کے دونوں بھائیوں کو چھڑوانے کے لیے، ان کو عید کے روز یہ اطلاع ملی کہ ان کی گرفتاری تو ڈال دی گئی ہے، ان پر مقدمہ بھی ہو گیا ہے، پر ان کو اطمینان سے، بڑے آرام سے، پیار سے، پروٹوکول کے ساتھ تھانہ B ڈویژن میں رکھا گیا ہے. یعنی کہ کوئی کارروائی نہیں ہے، حوالات میں بند کرنا ہے، حوالات میں بند نہیں کیا ہے، باہر ہی جناب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ جب اطلاع ملی تو پھر دوبارہ ٹیم روانہ ہوئی اور وہاں پر کافی بڑی تعداد میں پہنچے اور پہنچ کر پھر جو ہوا اس کی وہ ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اور ان ویڈیوز کے وائرل ہو جانے کے بعد اگلا قدم کیا ہوا؟ اگلا قدم یہ ہوا کہ پھر ایک دفعہ ایک تو وہ دونوں تھانے تھے نا، تھانہ مدرسہ اور تھانہ B ڈویژن، اور ان میں سے ایک تھانہ جو ہے وہ SIPS کا ہے، یعنی کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن جو نئے بنائے گئے ہیں نا، ذرا چمک دمک والے، ذرا اس پر خرچہ کیا گیا ہے اور ذرا VIP ماحول دینے کی کوشش کی گئی ہے اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واہ جی واہ، دیکھو جی تھانے ہیں یا کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی ہے. اس پر بھی میں بھی آتا ہوں. پھر اس کے بعد جی وہ جو DHQ ہاسپٹل ہے وہاں پر جب لے کر جایا گیا ان پولیس اہلکاروں کو جن پر مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تشدد ہوا ہے، تو وہاں پر پھر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کے بھی اس ہسپتال میں یہ میک شور کیا گیا کہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اطلاع تو ایک یہ بھی تھی نا کہ جو پولیس اسٹیشن آئے ہیں تو وہاں سے بھی جو DVRs تھے ان کو لے جایا گیا ہے تاکہ کوئی وہاں پر ویژول ایویڈنس موجود نہ ہو. لیکن اس پر یہ تحقیق تفتیش کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ویڈیو گھر سے چودھری رفاقت کے گھر سے ریلیز ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہے، وہ کس نے کی، اور اسی طریقے سے جو تھانے کی، دونوں تھانوں کی جو کارروائی کی ویڈیو تھی جو موبائل فون سے بنائی گئی تھی، وہ کس نے وائرل کی، وہ کس نے نکالی باہر. اچھا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو DHQ ہاسپٹل تھا وہاں پہ بھی پہنچ کے جو علاج کے لیے یا وہاں زخمیوں کو ان کی مرہم پٹی کے لیے لے کر جایا گیا تھا، وہاں پر ایک دفعہ پھر کارروائی ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ RPO حرکت میں آیا اور پھر پاک فوج کے جو افسر ہیں، متعلقہ افسر ہیں، وہ بھی اکٹھے ٹیم اپ ہو کر، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے گئے.